اب ہمارے ساتھ آسان عمرہ کمیٹی کے ایک بہت بڑے لیڈر اور کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کے شرعی ایڈوائزر علامہ ساجد عطار مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور عمرے کے فضیلت کے حوالے سے سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو پردے میں ہماری بہنیں آج تشریف لائی ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. مجھے عمرے کی فضیلت کے بارے میں عرض کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ماحول اور موقع کی مناسبت سے کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور آپ کے جو محاسن ہیں، اگر اس کو سنا جائے تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. دیکھیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالی نے عالمین کا لفظ استعمال کیا، اور جب مخصوص کسی مخلوق کے لیے رحمت کا اشارہ نہیں ہے بلکہ عالمین کا ذکر ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی عالم بنائے ہیں ان تمام عالم میں رہنے والی جو بھی مخلوق ہے سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. سب کے لیے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں تشریف لائے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے 2343. طویل حدیث ہے جس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا، یا قرآن مجید کا مجھ پر نزول ہوا. اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اپنی پیدائش کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا، مسلمانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے متعلق اپنا اظہار کریں تو اس میں عبادت کا عنصر ضرور ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت جہالت کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا. حضور علم کے نور کو لے کر آئے، بلکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. حضور علم کا نور لے کر آئے
اور جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے آئے۔ کس وقت آئے تھے؟ جس وقت انسانیت بالکل نچلے درجے میں سسک رہی تھی۔ اس کی مثال کہ گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ عار محسوس کرتے تھے، شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ اس معاشرے میں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، بہن کی کوئی محبت نہیں تھی، بیوی کا کوئی وقار نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عورت کے سر پر عزت کی چادر ڈالی اور معاشرے کو بتایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس پہ ندامت کا اظہار نہ کرو، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے۔ اسی لیے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ مکے والے جو بیٹیوں کی پیدائش پر ان کو زمین میں دفنا دیا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر فرمایا بیٹی جب پیدا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس کو زمین میں نہ دفناؤ، دیکھو میں اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا بناتا ہوں۔ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ باپ مر جاتا تھا اور اس کے نکاح میں جتنی بیویاں ہوتی تھیں وہ وراثت میں بیٹے کو ملتی تھی۔ یہ وہ معاشرہ تھا، سوائے جس سے وہ پیدا ہو اس کے علاوہ باپ کی چھوڑی ہوئی تمام منقوہہ سے وہ نکاح کر لیتا تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری ماں ہے وہ ابد تک تمہاری ماں ہی رہے گی، ابد تک تمہاری ماں رہے گی۔ یہ وہ نہیں ہے جس سے تم نکاح کر لو، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو حقوق دے کر معاشرے میں ان کی عزت کو بڑھایا۔ یہ عورت جس کی عزت اونٹ کی مینگنیوں کے برابر بھی نہیں تھی، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، عورت کی عزت اونٹ کی مینگنیوں کے برابر بھی نہیں تھی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے عورت کے سر کے اوپر عزت کی چادر ڈالی، ماں کا درجہ دیا، بیوی کے حقوق بتائے، بہن کی عزت بتائی، بیٹی کو سینے سے لگایا۔ بہن سے پیار کیا ہوتا ہے؟ حضرت شیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، جو بہنیں بھی بیٹھی ہیں ذرا غور سے سنیں کہ جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، اور وہ بھائی جو بہنوں کو حقیر سمجھتے ہیں، بہنوں کو عزت نہیں دیتے، تو ذرا دیکھیں مصطفیٰ علیہ السلام اپنی بہنوں سے کیسی محبت فرماتے۔ حلیمہ سعدیہ کا حضور نے دودھ پیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی حضرت شیمہ۔ جنگ ہوئی المختصر، ان کے قبیلے سے کچھ افراد گرفتار کر کے صحابہ کرام لے کر آ گئے۔ جب پہلے زمانے میں لوگ گرفتار ہو جاتے تھے تو ان کو چھڑانے کے لیے تاوان دیا جاتا تھا، پیسے دیے جاتے تھے تاکہ جو گرفتار ہو گئے ہیں ان کو ہم چھڑوا لیں۔ تو قبیلے والے پیسے جمع کر رہے تھے اور لوگوں سے چندہ جمع کر رہے تھے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے، پیسے دے کے ہم ان کو چھڑوائیں گے۔ یہ جمع کرتے 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 حضرت شیمہ کے گھر تک پہنچ گئے، دروازہ بجایا، ان سے بھی اس معاملے کے اندر مدد چاہی، تو انہوں نے پورا واقعہ سنا، کس نے گرفتار کیا ہے، کن لوگوں نے پکڑ لیا ہے۔ بتایا گیا محمد بن عبداللہ، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو ساتھی ہیں ان سے جنگ ہوئی اور ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، اب انہیں چھڑوانے کے لیے ہمیں کچھ پیسے دینے پڑیں گے۔ حضرت شیمہ نے کہا وہ مکے والے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب؟ تو کہا ہاں وہی۔ تو کہا ٹھہر جاؤ، پیسے جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
थोड़ा सा तवक्कुफ करो। शीमा ने चादर ली और अपने घर से निकल पड़ी। जहां मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम अलैहिमुस्सलाम के साथ तशरीफ फरमा थे। खैमे के अंदर रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं, बाहर सहाबा नेज़े लेके खड़े हैं। हजरत शीमा आ जाती हैं और जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान जिनके हाथों में नेज़े थे वो आगे कर देते हैं। एक खातून, कहां बढ़ी चली आ रही हो, ठहर जाओ। ये वो दर नहीं कि जहां हर आदमी जिसकी मर्जी वो घुसा चला आए। ये तो वो दर है जहां पे जिब्रील भी इजाजत लेकर आते हैं। तुम कहां चली आ रही हो? हजरत शीमा ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद की बहन हूं। जैसे ही ये लफ्ज सुना, सहाबाई जो नेज़े लेके खड़े हुए थे उन्होंने सर नीचे कर लिया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बहन हमशीरा अंदर गए, जल्दी से बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर लेकर आओ। हजरत शीमा अंदर गई। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों जहान के सरदार हैं, जिन्हें सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, सारे शहंशाहों के शहंशाह हैं, सारे आकाओं के आका हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने खैमे में तशरीफ फरमा थे। बहन जैसे ही आती हैं खड़े हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर बिछा देते हैं। बहन कितने दिन के बाद आई हो, बैठो। कहां थी? चार बातें होती हैं। फिर हजरत शीमा कहती है, मैं इस काम से आई हूं। तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे कहलवा देती। इतनी सी बात। जब वापसे जाने लगती हैं तो साहबा इकराम अलैहिमुर रिदवान को हुक्म देते हैं कि इनको कुछ तहाइफ भी दिए जाए। बहन चली जाती है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन की ताज़ीम की, अपनी चादर बिछा के। वो चादर जो सारे जहान से आला है। खड़े हो जाते, आओ मेरी बेटी, सर पे हाथ फेरते, माथा चूमते, अपनी चादर बिछा देते, बेटी बैठ जाओ। जंग के दौरान एक मर्तबा हातम ताई की बेटी गिरफ्तार हो गई। मैं आपको बता रहा हूं कि औरत को रसूलुल्लाह ने कैसी इज्जत दी है। जब वो बेटी होती है तो उसकी इज्जत क्या होती है, बहन होती है तो उसकी इज्जत क्या होती है। जंग के दौरान हातम ताई की बेटी गिरफ्तार हो गई, वो आ गई और लोगों के साथ उन्हीं की लाइन के अंदर वो खड़ी हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उस खातून को देखा तो आगे बढ़े। सर के ऊपर चादर नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उतारी और हातम ताई की बेटी के सर के ऊपर डाल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, ये तो दुश्मनों की बेटी है, ये दुश्मनों की बेटी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें ताकीद करते हुए कहा, भले दुश्मनों की बेटी है तो बेटी ना। अरे दुश्मनों की ही सही, लेकिन है तो बेटी। जब बेटी की इज्जत की जाती है तो ये नहीं देखा जाता वो बेटी किसकी है, अपनी बेटी है या गैर की बेटी है। इसीलिए कहा जाता है निगाहें नीची रखो। सिर्फ निगाहें अपनी बेटी के सामने झुकाने का हुक्म नहीं है। वो बेटी जिसकी भी बेटी है उसको इज्जत और कद्र की निगाह से देखना है, इज्जत और कद्र की निगाह से देखना है। तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और औरत को इज्जत का मुकाम अता किया। अब औरत का भी हक बनता है कि जो तरीका, जो सलीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बच्चियाँ उन तरीकों को अपनाएं। वो इज्जत की चादर जो उनके सर पर डाली थी, वो अपनी सर से उस इज्जत की चादर को उतार के ना फेंके। जो मुकाम माँ को दिया था वो मुकाम अपना बरकरार रखे। वो जो बेटी की इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी, बेटियां उस इज्जत को बरकरार रखें। अपनी आंखों में हया पैदा करें, अपने सर पे हया की चादर रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की आईनादार बने। ये होता है मजा कि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें।
تو پھر محبت یہ ہے کہ جو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اس ارشاد کے اوپر کامل طریقے سے عمل بھی کیا جائے، کامل طریقے سے عمل کیا جائے. یہ ہے محبت کامل، یہ ہے محبت کامل. پھر حضور علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنے قریب کیا ہے، لوگوں کو اپنے قریب کیا. حضور علیہ السلام کو اگر کوئی تکلیف دیتا تو پلٹ کر اس کے اوپر وار نہیں فرماتے تھے. راہوں میں کانٹے بچھانا، پتھر برسانا یہ کفار کا طریقہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام ہمیشہ ان کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے. دوران نماز گندگی پیٹھ پہ رکھ کے چلے جاتے، فاطمہ الزہرا ننھے ہاتھوں سے اس گندگی کو ہٹا کر حضور علیہ السلام کی اس گندگی کو دھوتی جو کفار رکھ کے چلے جاتے، لیکن کبھی بھی بد دعا نہیں کی. گویا تکلیف پہنچانے والے کو تکلیف کا بدلہ نہیں دینا، معاف کر دینا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور سب سے پہلے جو میں نے کہا، اور آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کی قاری صاحب نے، کہ حضور علیہ السلام کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اگر کفار سوالات کے لیے آتے، یہود کے بڑے بڑے علماء، ایسے واقعے بہت سارے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کر سوالات کرنے کے لیے پہنچے کہ ہم حضور سے چند سوال کریں گے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، بیٹھے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر نگاہ کی تو جو سوال کرنے آئے تھے وہ سوال کرنا تو بھول گئے. کہا محمد رسول عربی، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ سچا چہرہ ہے. اور بغیر سوال کیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرت عبداللہ بن سلام میرے مصطفیٰ کا چہرہ جو دیکھ لیتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو ہدایت دیتا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا. میرے مصطفیٰ کی یہ شان تھی. حضور علیہ السلام کی شان یہ کہ چند دیہاتیوں نے کہہ دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں. اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو سامنے وہ جو ببول کا درخت لگا ہوا ہے اس کو بلا کے دکھائیں. آپ جو عمرہ کرنے کے لیے یہاں پہ گئے ہیں، بہت سارے حاجی بیٹھے ہوں گے، صفا مروہ کے اوپر جب سعی کرتے ہیں نا تو مروہ کے اوپر ہمارا ختم ہوتا ہے. سعی کا آخری 7واں جو پھیرا ہوتا ہے مروہ پہ ختم ہوتا ہے. اور اگر الٹے ہاتھ سے نکل کر باہر کی طرف آ جائیں تو جیسے ہی باہر آئیں گے تو پھر کتاب گھر بنا ہوا ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی، اس سے آگے آ جائیں. وہ جو احاطہ بنا ہوا ہے حرم شریف کا، وہاں سے باہر آئیں، روڈ کے اوپر چلتے چلتے سیدھے چلے جائیں تو وہ روڈ سیدھا جنت المعلی کی طرف جا رہا ہے. اسی راستے کے اندر مسجد جن بھی پڑے گی اور اسی راستے میں مسجد شجر بھی پڑے گی. یہ وہی مقام ہے جہاں پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ معجزہ دکھایا. اور دیکھنے والے جتنے بھی دیہاتی افراد تھے انہوں نے کیا سوال کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو سامنے جو ببول کا درخت لگا ہے اس کو بلا کے دکھائیں. تو حضور علیہ السلام نے اس کو اشارہ کیا. وہ ببول کا درخت اپنی جڑوں کو اکھیڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر وہ چاند کی طرف انگلی اٹھائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. بچپن میں چاند کی طرف انگلی جہاں پھیرتے چاند اسی طرف گر جاتا. ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ پھیر لینا یہ میرے مصطفیٰ کی صفت ہے. میرے مصطفیٰ کی شان سب سے اعلیٰ ہے. ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کوئی ان کی شان کے برابر ہو سکتا ہے؟
ایک بلبک کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، لعنت سارے جہان کی اس قادیانی مرزا کے اوپر، وہ رسول اللہ کی برابری کرنے کے لیے کہتا ہے میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں کھارے پانی میں اگر لعاب دہن ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جائے، اور وہ بلبک اپنے دست پر بند نہیں کر سکا، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی موت لیٹرین میں ہوئی اور وہ مصطفیٰ کی برابری کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کی شان تو وہ کو درخت کی طرف اشارہ کریں تو دوڑتا ہوا آ جائے، چاند کی طرف اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جائے، ڈوبے ہوئے سورج کو پھر پھیر لیں۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ کہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں۔ حضور خود فرماتے ہیں میں ایسے پتھروں کو بھی جانتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے جب میں گزرتا تو وہ مجھ کو سلام کیا کرتے تھے، وہ مجھ کو سلام کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ میرے سب سے اعلیٰ ہے، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم تنگ دستی سے بڑے پریشان ہوتے ہو، بھئی بڑی مہنگائی ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے اس کا ایک بہترین طریقہ بتایا۔ اپنی تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرو، عمرہ کرو، حرمین کی زیارت کرو، یہ عمرہ تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلو، بظاہر تمہارے بہت سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے، لیکن یہ خرچ کرنا تمہارے لیے برکت کا باعث بن جائے گا۔ یہ چند لاکھ چند ہزار جو تم خرچ کرو گے، ممکن ہے تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ ذریعہ بن جائے، تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی، تم عمرہ کرنے کے لیے باہر آؤ۔ اور پھر عمرہ اس زمانے میں کرنا، جو بہت سارے نئے میرے دوست یہاں آئے ہوئے ہیں، عمرہ کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل، لیکن الحمدللہ کاروان المعصوم انہوں نے جو طریقہ ہمیں بتایا کہ آپ کمیٹی کے ذریعے سے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، بہت آسان طریقے سے 10,000 روپے سے لے کر 2500 روپے تک آپ کمیٹی کے ممبر بن سکتے ہیں، اور عمرے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ 2 لاکھ 2.5 لاکھ بڑا مشکل ہے جمع کرنا، لیکن 2500 روپے مہینہ ہر مہینہ آپ جمع کرواتے رہیں، ممکن ہے 30 مہینے کے اندر آپ کا نام نکل آئے اور آپ حرمین شریفین کی زیارت کر کر آ جائیں۔ وہ مسجد دیکھیں، مسجد شجر جہاں رسول اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا تھا، وہ مسجد دیکھیں، مسجد جن جہاں پر جنات کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں آغوش اسلام میں لیا، وہ جگہ دیکھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے گرد طواف کیا کرتے تھے، وہ غار جا کے دیکھیں جہاں پر ابو بکر صدیق کے ساتھ 3 راتیں اور 2 دن گزارے۔ یہ اگست سپٹمبر، یہ سپٹمبر کا مہینہ ہے، انگلش کے اعتبار سے، انگلش مہینے کے اعتبار سے یہ وہی مہینہ ہے جس میں رسول اللہ نے ہجرت کی تھی، یہ وہی مہینہ ہے جس میں رسول پاک علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔ ابو بکر صدیق غار یار، ان کی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے حضرت ابو بکر صدیق کی برائی کر دی، ان کے خلاف بولنے لگے۔ لوگ بولتے ہیں نا عمر کے سامنے ابو بکر کی برائی، حضرت عمر کو جلال آ گیا اور آپ نے ڈانٹتے ہوئے انہیں کہا کہ تم میرے سامنے اور مجھے اعلیٰ کہتے ہو ابو بکر سے؟ ابو بکر تو وہ ہے جس کی ایک رات غار والی عمر اور آل عمر کے سارے اعمال پر بھاری ہے۔ ابو بکر کی ایک رات حضرت عمر اور آل عمر کے سارے اعمال پر بھاری ہے، تم ابو بکر سے مجھے اعلیٰ کہتے ہو؟ ابو بکر کی کیا شان ہے۔ ابو بکر کی برائیاں ہونے لگیں تو حضرت ابو بکر رسول اللہ کے پاس تشریف لے آئے، کہا یا رسول اللہ لوگ میرے خلاف بولتے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا، لیکن ایک شخص ہے ابو بکر جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا۔ جائیں ذرا غار سور دیکھ کے تو آئیں کہ جہاں پر 3 راتیں اور 2 دن گزارے۔ دل میں تمنا ہوتی ہے نا یار میں بھی وہ مقدس پہاڑ جا کے دیکھوں نا جہاں رسول اللہ کو کاندھوں پہ بٹھال کر ابو بکر پنجوں کے بل پہ چلتے ہوئے اوپر چلے گئے۔
ऊपर चले गए। तो वो क्या जगह हैं, जितने भाई बैठे हुए हैं जो नए आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो कंपनी है कारवाने अल मासूम, उम्रे के हवाले से बड़े आसान पैकेजेस भी हैं। मेरे बाद इंशाल्लाह जो आएंगे वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी भी डालेंगे। तो मौके की मुनासबत से चंद जुमले मैंने अर्ज़ किए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमारा यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।